آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ہمارے موقف پر دیانتداری کے ساتھ رائے زنی کر دیکھیں اور پھر بات کریں کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور صرف آپ کو دعوت فکر نہیں بلکہ میں پوری شیعہ قوم کو، چاہے وہ پاکستان میں چاہے ایران میں چاہے علاقہ غیر میں کہیں ہو، میں انہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ میں شیعہ فرقہ کو مسلم فرقہ کی حیثیت سے نہیں مانتا ہوں۔ اگر انہیں میرے اس موقف سے اختلاف ہے تو وہ بجائے کوئی اور شور و غوغا کرنے کے وہ مجھے پاکستان کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ اس میں رٹ کر کے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے۔ عنوان بحث یہ ہوگا کہ شیعہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ اگر میں انہیں غیر مسلم ثابت نہ کر سکوں تو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور کائنات کی جان ہے، میں عدالت عالیہ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے گولی مارنے کا آرڈر کر دیا جائے۔ اور میں یہ بات آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے اور یہی لفظ کہتے ہوئے 15 برس گزر گئے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ 20 سینکڑوں کیسٹیں میری اس گفتگو پر مشتمل ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں، لیکن آج تک کسی شیعہ نے جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے اس طرح عدالتی چیلنج کرے، بلکہ میں آج یہ بات بھی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی بھی شیعہ ہو وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، مجھے اس عنوان پر عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ فرقہ واریت کے عنوان سے ہمارے خلاف نفرت پھیلائے گا، وہ بین الاقوامی سیاست کے عنوان سے ہمارے خلاف زہر اگلے گا، لیکن میں جس بات پہ دعوت دے رہا ہوں اس بات پہ کیوں نہیں آ جاتے، بلکہ آج میں ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور جرأت کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج تو جمہوری حکومت قائم ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہ صحیح، تم قومی اسمبلی میں شیعہ سنی مسئلہ زیر بحث لاؤ، جس طرح قادیانی مسئلہ زیر بحث لایا گیا تھا۔ اگر قومی اسمبلی کو ہم واضح دلائل کے ساتھ تمہارے کفر سے مطلع کر کے قائل نہ کر سکیں تو رب محمد کی قسم ہم اپنی موت لکھ دیں گے۔ لیکن یہ بھول جاؤ اور یقیناً بھول جاؤ تم بھی اور حکومت بھی کہ تم ہمارے معقول دلیل اور ہمارے وزنی دلیل کا رد فرقہ وارانہ لفظ بول کر ختم کر دو گے، یا ہم تمہاری تردید اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اخبار ہمارا بیان نہیں لگاتا، یا لوگ ہمیں فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث کہہ کے تانا دیتی اس لیے تمہارے کفریات کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ بھول جاؤ تمہارے کفر، ارتداد، دجل، شیطنت کو چوکوں، چوراہوں، گلیوں، کوچوں، بازاروں میں عام کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔